موومنٹ شروع ہوتی ہے، آزادی کی تحریکیں شروع ہوتی ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان سارے لوگوں کے اندر اور ہندوستان اور بھارت واسیوں کے دلوں میں تمام انقلاب کی بھاوناؤں کو اگر کسی نے بڑھایا ہے تو سب سے پہلا قدم انہی مدرسوں نے اٹھایا۔ یہی مدرسے تھے جس کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے یہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، بڑے بڑے علم کے سمندر اور بڑے بڑے علم کے پہاڑ جناب اس دنیا کو حسن بخشتے نظر آتے ہیں۔ اسی مدرسے سے جب ملک ہندوستان کو نظر پڑ لگی تھی اور انگریزوں کے ناپاک شکنجوں میں ہمارا ملک تھا، ذرا توجہ کرنا، یہی مدرسے تھے کہ سب سے پہلے ملک کے لٹیروں کے لیے فتویٰ اگر کسی نے لگایا تھا تو علامہ فضل خیرآبادی نے مدرسے سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر کے تمام بھارت واسیوں کے دلوں میں انقلاب کی بھاوناؤں کو ایسا جگایا تھا کہ دم لیا تھا تو اپنے ملک کو آزاد کرا۔ یہ علماء کرام کی مجھے تعریف مل رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے الگ بات ہے۔ اور سنو، ملک کو آزاد کرا کے دم لیا تھا اور یہ مدرسوں والے تھے۔ ذرا مجھے کوئی تاریخ کو پڑھ کر کے بتا دے، ورنہ آپ پڑھ لینا، گوگل کو سرچ کر لینا۔ ان شارٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دلی کی سے لے کر کے لاہور تک جو درختوں پر لاشیں ٹنگی نظر آتی تھی تو حضرات ان میں علماء تھے۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی حضرات گرم مستری کمر پر پھیر دی جاتی ہے پریس، لیکن کافی علی رحمہ ایسے وفادار ہیں، انہی مدرسوں سے پڑھے ہیں، انہی مدرسوں میں پڑھایا ہے۔ علامہ کافی نے انگریزوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، تختہ دار پر چڑھا دیا، لیکن کہتے چلے گئے کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، سر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی، دلی سے لے کر کے لاہور تک انہی مدرسوں کے علماء کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی۔ قسم خدا کی میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان مدرسوں نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، ہندوستان کا وہ کوئی بھی نواسی ہو حق ادا نہیں کرتا۔ اور آخری بات اسی مدرسے سے تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت صرف 1 منٹ میں ذرا سبحان اللہ کہو تو سنا دوں، مچل کے بولے۔ ایک مدرسہ ہے، نام ہے جامعہ نعیمیہ، مراد آباد میں ایک مدرسہ سب واقف ہوں گے، نام ہے جامعہ نعیمیہ۔ سینکڑوں برس سے علم دین کی وہ عظیم الشان خدمات اور بڑے بڑے علماء وہاں سے نکلے ہیں۔ اس بر صغیر میں ایک احسان ہے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کا۔ جب وہ جامعہ نعیمیہ کے جو بانی ہے نا حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل الشاہ سید نعیم الدین مفسر مراد آبادی علیہ الرحمہ، اتنا بڑا احسان ہے ہم غلاموں پر حضرت کا۔ جانتے ہو جب انہوں نے جامعہ نعیمیہ کو قائم کیا تو اس دارالعلوم جامعہ نعیمیہ سے آپ بڑے بڑے قلمکار تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے۔ مفتی عمران حنفی صاحب اللہ تشریف فرمائے جانتے ہیں، یہ بھی بڑے اچھے رائٹر ہیں، بہت خوبصورت لکھتے تھے اور انگریزوں کے خلاف جو لکھتے تھے انگریزوں کے خلاف جو لکھتے تھے، انگریز گورنمنٹ مجبور ہوئی، ایک نمائندہ بھیجا، جاؤ مراد آباد میں مولانا نعیم الدین کو خرید لو، چاہے جتنے میں مل جائے۔ اب میں کہتا ہوں یہ سنی شعر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا شہزادہ مفتی اعظم عالم اسلام بریلی میں نسبندی کے مسئلے پر ڈٹا اور دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں میرے صدر الفاضل انگریزوں کے خلاف بھیج دیا کہ جاؤ خرید لو، آفر دینا، رشوت دینا کہ ہم بہت بڑی یونیورسٹی دے دیں گے، بڑا دارالعلوم بنا کر کے دے دیں گے، ہمارے خلاف لکھنا بند کر دو۔ لیکن سنی کی وطن سے محبت دیکھو، میرے صدر اللہ فاضل نے کہا تھا وقت کم ہے، اختصار کے لیے 7 ان شارٹ، میرے صدر اللہ فاضل نے کہا تھا کہ ارے نادان میں
اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، اپنی قوم کے پاس، آپ کے پاس اپنی قوم کے شہزادوں کے پاس جاؤں گا، اپنا دامن پھیلا دوں گا، میری قوم جتنا ادا کر دے گی اتنے پر گزارا کر کے اپنی قوم کے نونہالوں کو، اپنے چمن کو ایسا گلزار کر دوں گا کہ تمہارا پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ نہیں ممکن، اپنا زمین نہیں میرے صدر کو ریجیکٹ کیا، چھوٹے سے مدرسے میں پڑھاتے رہے، دارالعلوم جامعہ میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی ہندوستان میں بکنے والے بھی بہت تھے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا عرب سے کہ حضرات یہ مدرسے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے بھی لڑا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حقیر مت سمجھنا، محبت کرنا، اپنا کنیکشن علماء اور مدرسوں سے مضبوط رکھنا تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔